وائٹ ہاؤس کے باہر 2 امریکی فوجیوں کو گولی مار دی گئی. زخمی حملہ گرفتار. فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس بند. علاقہ گھیرے میں لے لیا گیا. زخمی اہلکاروں کا تعلق ویسٹ ورجینیا نیشنل گارڈ سے ہے. زخمی اہلکاروں کے ہلاکت سے متعلق متضاد اطلاعات. فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں نہیں تھے. نیشنل گارڈز کو گولی مارنے والا جانور ہے, سزا سے نہیں بچ سکے گا. میں اور میرا صدارتی عملہ عظیم افواج کے ساتھ کھڑا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا سماجی ویب سائٹ پر پیغام. وزیراعظم شہباز شریف کا بحرین میں پرتپاک استقبال. ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد نے منامہ ایئرپورٹ پر استقبال کیا. شاہی محل آمد پر وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. وزیراعظم کی بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات. سیاسی, اقتصادی, دفاعی اور ثقافتی شعبوں میں مزید تعاون بڑھانے پر اتفاق. وزیراعظم نے کہا پاکستان اور بحرین کے درمیان تجارت کا حجم $550 ملین سے $1 بلین تک لے جائیں گے. وزیراعظم نے گوادر اور خلیفہ بن سلمان پورٹ میں رابطے بڑھانے کی بھی تجویز دی. بحرین کے بادشاہ نے وزیراعظم کو آرڈر آف بحرین پیش کیا, جو عالمی سربراہان کو پیش کیے جانے والا بحرین کا سب سے بڑا اعزاز ہے. شہباز شریف اور بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ کے درمیان بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں. وزیراعظم نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا بحرین کے بادشاہ سے ملاقات نتیجہ خیز رہی. ہم نے اپنے تاریخی تعلقات پر تفصیلی بات چیت کی. عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا, اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے. ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے. پتہ نہیں شاید کرکٹ کھیلنے آئے تھے, وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال. ملک کا, قوم کا دیوالیہ نکال دیا. بانی پی ٹی آئی کو لانے والوں سے پورا حساب لینا چاہیے. بانی پی ٹی آئی اکیلے مجرم نہیں, انہیں لانے والے اس سے بڑے مجرم تھے. نون لیگ کے قائد نواز شریف کے نومنتخب لیگی اراکین سے گفتگو. کہا کرکٹ کھیلنے آئے تھے, پتہ نہیں کیا کر گئے. گزشتہ دور حکومت میں ملک میں صرف تباہی آئی. بد تہذیبی کا کلچر عام ہوا. ملک کو دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچایا گیا. میں نے اپنے دور میں بڑے کام کیے, لیکن شہباز اور مریم مجھ سے بھی آگے نکل گئے. مریم نواز نے کہا مشرف سے جنرل فیض تک سب نے کہا تھا نواز شریف ماضی کا حصہ بن چکے, آج وہ سب کے سامنے ہیں. برملا کہتی ہوں پاکستان کا ماضی, حال اور مستقبل نواز شریف ہی ہیں. گرین بس دینے گئی تو پتہ چلا گیا میاں والی میں تبدیلی آ گئی. اب مخالفین کچھ بھی کہیں, عوام کو اصل اور نقل کی پہچان ہو گئی. قومی اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. ملک کی سالمیہ, سیکیورٹی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے. وفاق اور صوبوں کو مکمل تعاون فراہم کیا جا رہا ہے. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب. کہا افواج, ایجنسیاں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمت سے ڈٹیں ہیں. پاکستان باوقار ملک ہے اور اپنی صحیح جگہ ضرور پائے گا. خطہ جو پولیٹیکل مقابلے, سرحد پار دہشت گردی اور ہائبرڈ خطرات سے دوچار ہے. بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی اور معلوماتی جنگ نئے محاذ ہیں. مارک کے حق میں پیشہ ورانہ کارکردگی سے پاکستان کا عالمی قد بڑھا. پائیدار امن اور استحکام کے لیے قومی ہم آہنگی اور ادارہ جاتی تعاون ناگزیر ہے. ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات. فیلڈ مارشل نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا. علی لاریجانی کا علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستانی کاوشوں کا اعتراف. کہا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی لاریجانی نے کہا پاکستان امریکہ سے ایران کے مسائل حل کروائے.
ایران پاک افغان کشیدگی کم کرانے کو تیار ہے۔ امریکہ سے اچھے تعلقات کے باوجود پاکستان ایران کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان اور ایران میں انٹیلیجنس شیئرنگ دو طرفہ تعاون کا حصہ ہے۔ امید ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں الوداعی تقریب، مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب کے شرکاء سے خطاب میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کہنا تھا ملک کی دفاع ناقابل تسخیر اور مسلح افواج ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ موجودہ جیو اسٹریٹجک ماحول میں مضبوط دفاع قومی سلامتی کی بنیاد ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملک کے دفاع کے لیے افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ IHPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے فوج میں 40 سال خدمات انجام دی، 3 سال چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی رہے۔ ہنگو شاہور روڈ پر پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، دہشت گردوں کی جانب سے 3 پولیس اہلکار شہید۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ DPO خان زیب احمد کا کہنا ہے دہشت گردوں کے ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ علاقے میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن جاری ہے۔ پاکستان مشکل حالات سے گزرا، پاکستان کی معیشت اب مستحکم ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا معیشت کی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر۔ پاکستان بزنس کونسل کی تجاویز کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انرجی، مائننگ اور آٹو سیکٹر کی عالمی کمپنیاں پاکستان میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ سیمنٹ، فرٹیلائزر، آٹو موبائل فون سیکٹر میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے سیکیورٹی خدشات دور کرنا حکومتی ترجیح۔ ڈیجیٹل پاکستان وزیر اعظم کی ہفتہ وار نگرانی میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے ریگولیٹری نظام فعال ہونے کے قریب ہے۔ 11ویں NFC ایوارڈ کا پہلا اجلاس 4 دسمبر کو ہوگا۔ PTI کے بھگوڑوں میں جرت ہے تو پاکستان آ کر جنگ لڑیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں GSP+ کی پاکستان کو سہولت کے خلاف مہم چلا کر غداری کے مرتکب ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی لڑائیاں پاکستان میں لڑیں۔ بانی PTI اینڈ کمپنی نے اقتدار چھن جانے کے بعد ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلے انہوں نے پاکستان لوٹا، اب اوورسیز پاکستانیوں سے مال بٹور کر پرتعیش زندگی گزار رہی ہیں۔ خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، بانی PTI کا جو کھانا آتا ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی دستیاب نہیں۔ بانی کو ڈبل بیڈ اور مخملی بستر میسر، ہم تو ٹھنڈے فرش پر سوتے تھے، کھانا بھی جیل کا کھاتے تھے۔ ہری پور کے الیکشن نے ایک مرتبہ پھر ہم پہ داغ لگایا ہے، ہم لوگوں کو پھر ایک مرتبہ مایوس کیا گیا ہے۔ کبھی کسی صوبے پر چڑھائی کی نہ کریں گے، ہری پور الیکشن میں ہمیں پھر مایوس کیا گیا، جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بیرسٹر گوہر کا پشاور میں جلسے سے خطاب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کچھ لوگ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں چاہتے، اپنا حق کسی کو چھیننے نہیں دیں گے، ہم نے حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ ہر منگل کو ہمارے تمام اراکین پارلیمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جمع ہوں، جو نہیں آئے گا اس کی مذمت کریں گے۔ دلیل دینے والوں کا سڑکوں پر آنا مناسب نہیں، وکلا کو آئینی عدالت پسند نہیں آ رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کارالنظر کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وکلا کو اعتراض ہے تو عدالت جائیں۔ سڑکیں بند کرنے والوں کو کہتا ہوں حکومت کے پاس سارے آپشن موجود ہیں، بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں، MPوں کے ساتھ لے کر چلیں گے۔ 28ویں ترمیم چھپ کر نہیں سب کے سامنے آئے گی۔ سیاست کو ختم کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو جائے گی، عدالتوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے اپوزیشن سیٹوں پہ آ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا۔
ہمیں پسپائی کی ضرورت نہیں، 28ویں ترمیم آئے تو اسے بھی دیکھ لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی آوائی نیوز سے گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی کے اپوزیشن میں جانے کا علم نہیں، سیاست کو ختم کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ اور عدالتوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی، بالادست قوتیں مزید طاقتور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دسمبر کے وسط میں پی آئی کی بولی لگانے کا فیصلہ، فاروق ستار کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نجکاری کا اجلاس۔ وزارت نجکاری کے حکام نے بتایا 4 کنسورشیم مطلوبہ معیار پر پورا اترے، انہیں ریکارڈ تک رسائی دی گئی۔ فاروق ستار نے پوچھا ملازمین کو برقرار رکھا جائے گا اور انہیں کچھ وقت ملے گا۔ حکام نے بتایا خریدار کنسورشیم کو 35 سے 40 نئے جہاز لانا پڑیں گے، جہاز ڈبل ہو جائیں گے تو انہیں عملہ بھی مزید چاہیے ہوگا۔ سیکرٹری نجکاری نے کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے ملازمین کے واجبات ادا کر دیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز ورکرز الائنس کا کہنا ہے قائمہ کمیٹی میں بقایا جات سے متعلق گمراہ کن بیان دیا گیا، ملازمین میں تاحال کوئی واجبات نہیں ملے۔ فاروق ستار ملازمین کے واجبات سے متعلق بیان کی انکوائری کرائیں۔ براہ راست ہمارے صدر ٹرمپ سے سنا، وہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل منیر صاحب کے کام بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اکتوبر میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرم الشیخ کے سمٹ میں شرکت کے، ہماری امید ہے کہ اس قرارداد کے تحت وہ بھی غزہ کے روشن مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے فلسطین امن منصوبے پر شاندار پیش رفت جاری ہے۔ شہباز شریف غزہ کے روشن مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو سراہتے ہیں۔ برطانیہ میں امریکی محکمہ خارجہ کے اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہتی ہیں عالمی بینک اور دیگر مالیاتی ادارے غزہ کی تعمیر نو کے لیے پیسہ دیں گے۔ غزہ کی حکومت میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا، سرنڈر کرنے والے حماس کے لوگوں کو ایمنسٹی دی جائے گی۔ مارگریٹ میکلاؤڈ نے دوران ممدانی کی جیت کو امریکی جمہوریت کا عمل قرار دیا۔ چھبیس نومبر احتجاج کیس میں ATC راولپنڈی کے حکم پر علیمہ خانم کو عارضی تحویل میں لیا، پھر جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت کا علیمہ خانم پر 20,000 روپے جرمانہ، 10 لاکھ مالیت کے 2 منچل کے جمع کرانے کا حکم۔ 4 اکتوبر پر احتجاج کیس میں عمر ایوب کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ سابق اپوزیشن لیڈر کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم۔ عمر ایوب کے خلاف دہشت گردی کے دفعات کے تحت تھانہ نون میں مقدمہ درج ہے۔ لیونگ ریلیشن کا تصور معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ لڑکے لڑکی کا لیونگ ریلیشن نہ صرف معاشرتی بگاڑ بلکہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ نور مقدم قتل کیس میں جسٹس علی باقر نقوی نے اضافی نوٹ جاری کر دیا، کہا فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں لیکن کچھ اضافی وجوہات تحریر کی۔ ظاہر جعفر کے خلاف تمام شواہد ریکارڈ کا حصہ ہیں، نوجوان نسل کو اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ سزائے موت کے قیدی ظاہر جعفر نے سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ کراچی میں فائرنگ کے 2 واقعات، ایک شخص جاں بحق، 2 خواتین زخمی۔ واقعہ ملیح سٹی تھانے کی حدود میں پیش آیا، مقتول کی شناخت نہ ہو سکی، لاش جناح اسپتال منتقل۔ پٹیل پاڑہ صوبیہ اپنے شوہر اور کزن ریشمہ کے ہمراہ آ رہی تھی، نامعلوم موٹر سائیکل سوار آئے اور ایک فائر کیا، دونوں خواتین ایک ہی گولی سے زخمی ہوئیں۔ خواتین سے کچھ چھینا نہیں گیا، واقعہ ذات دشمنی کا لگتا ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں میں کئی گنا اضافہ، موٹر سائیکل کا کم سے کم جرمانہ 200 روپے سے بڑھا کر 2,000 روپے کر دیا گیا، کار کا کم سے کم جرمانہ 300 سے 3,000، بڑی گاڑیوں کا 10,000 روپے کر دیا گیا۔ اب تیز رفتاری پر موٹر سائیکل کو 2,000 روپے جرمانہ ہوگا، 3 ویلز 3,000، کار کو 5,000 جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ ٹریفک سگنل توڑنے، ون وے کی خلاف ورزی، موبائل فون کے استعمال پر بھی بھاری جرمانے ہوں گے۔ اروناچل پردیش چین کا حصہ ہے، آپ چینی پاسپورٹ لے لیں،
چینی ایئرپورٹ حکام نے خاتون کو بھارتی پاسپورٹ پر سفر سے روک دیا۔ برطانیہ میں مقیم خاتون چین سے ہوتے ہوئے جاپان جا رہی تھیں۔ چینی حکام کو علم ہوا کہ ان کی جائے پیدائش اروناچل پردیش ہے۔ چینی حکام نے انہیں بتایا کہ بھارت نے اروناچل پردیش پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ اروناچل پردیش کی باشندہ ہوتے ہوئے بھارتی پاسپورٹ پر سفر نہیں کر سکتے۔ خاتون کو شنگھائی ایئرپورٹ سے اسی طیارے میں لندن واپس بھیج دیا گیا۔ دبئی ایئر شو میں تیجس طیارے کی تباہی، آرمینیا نے بھارت سے تیجس طیاروں کی خریداری کی ڈیل معطل کر دی۔ آرمینیا بھارت سے 12 تیجس طیارے خریدنے پر مذاکرات کر رہا تھا۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کا کہنا ہے 12 طیاروں کی مجوزہ ڈیل کی مالیت $1.2 بلین تھی۔ اسرائیلی اخبار نے کہا بھارتی تیجس طیارے کی تباہی سے اسرائیل کو بھی نقصان ہوا۔ تیجس میں اسرائیلی کمپنی الٹا کا تیار کردہ ریڈار بھی نصب تھا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشق البتار 2 اختتام پذیر۔ انسداد دہشت گردی کی تربیتی مشقیں 18 سے 26 نومبر تک تبوک میں منعقد کی۔ مشقوں میں اسپیشل سروسز گروپ اور سعودی دستوں نے شرکت کی۔ GOC/SSG کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں شریک دستوں نے پیشہ ورانہ مہارت اور خصوصی آپریشنز کا مظاہرہ کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹھسری کی یورپی یونین کے سفیر سے ملاقات، اقتصادی تعاون اور GSP پلس پر بات چیت۔ گورنر سندھ نے کہا یورپی یونین پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے۔ GSP پلس پاکستان کی برآمدات اور یورپی منڈیوں تک رسائی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ باہمی تجارت میں مزید اضافہ ضروری ہے۔ پارلیمانی وفود کے تبادلے اور اعلیٰ سطح روابط یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ کراچی کنگز کے آنر سلمان اقبال نے PSL میں آئندہ 10 سال کے فرنچائز رائٹس کے معاہدے کی تجدید کر دی۔ کراچی کنگ کے آنر سلمان اقبال نے PCB کی پیشکش باضابطہ طور پر قبول کر لی۔ کہا یہ ہمارے لیے فخر اور ذمہ داری کا لمحہ ہے۔ ہم PSL کے ساتھ اس وقت جڑے جب پاکستان میں کرکٹ کی واپسی مقصد تھا۔ 10 سال میں ہم نے ملک میں کرکٹ کی واپسی اور لیگ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک دہائی پہلے ہم نے پاکستان میں کرکٹ واپس لانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم نے مہنگے ترین فرنچائز ہونے سے لے کر پاکستان کرکٹ کے ستون بننے کا سفر طے کیا۔ یہ صرف معاہدے کی تجدید نہیں بلکہ PSL کی تعمیر کے لیے ہمارا ویژن ہے۔ چیئرمین PCB کہتے ہیں کراچی کنگز نے لیگ کے وقار میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ کراچی کنگز کی جانب سے معاہدے کی تجدید لیگ کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ PSL کے لیے سلمان اقبال اور ان کی ٹیم کا کردار قابل تعریف ہے۔ CEO PSL سلمان نصیر نے کہا اگلی دہائی میں بھی کراچی کنگز کے ساتھ کام کرنا اعزاز ہوگا۔ کراچی کنگز 2020 کی چیمپئن تھی اور اب بھی مقبول فرنچائز ہے۔ CEO کراچی کنگ طارق وسیع نے فرنچائز رائٹس کی تجدید کے فیصلے کو سراہا۔ کہا اگلے 10 سال نہ صرف کراچی کنگز بلکہ پاکستان کرکٹ کے لیے ترقی اور کامیابی کے نئے مواقع لائیں گے۔ معاہدے کی تجدید کراچی کنگز کے لیے بڑا موقع ہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم کا کہنا ہے کنگز کے مالک سلمان اقبال کراچی سے محبت کرتے ہیں اور اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ معاہدے کی تجدید پر سلمان اقبال، ان کی ٹیم اور کراچی والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سابق کپتان نے کہا شاہین آفریدی میدان میں جان مارتا ہے، جیت کے لیے کھیلتا ہے۔ ایشیا رائزنگ کپ دیکھا، حیرت ہوئی پاکستان میں بیک اپ میں اتنا ٹیلنٹ ہے۔ احمد دانیال کا مستقبل بہت تابناک ہے۔ سیریز کی دوسری فائنلسٹ ٹیم کون، فیصلہ آج ہو جائے گا۔ آخری میچ میں سری لنکا کو پاکستان کے چیلنج کا سامنا ہوگا۔ آئی لینڈرز نے گرین شرٹس کو ہرایا تو زمبابوے ٹائٹل کی دوڑ سے باہر ہو جائے گا۔ ناکامی کی صورت میں سری لنکا ٹیم کو گھر جانا ہوگا۔